الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگ اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اے لوگو، کہ اپنی اولاد کی بھی فکر کرو اور اپنی بھی فکر کرو، اپنے بارے میں بھی سوچو اور اپنی اولاد کے بارے میں بھی سوچو کہ ہماری اولاد دیندار ہو اور ہم بھی دیندار ہوں، کیونکہ آپ تمام انبیاء اکرام کی سوچ کو دیکھیں گے، ان کی فکروں کو دیکھیں گے کہ تمام نبی یہ چاہتے تھے کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم بھی دین پر جمع ہوئے ہیں، ہم بھی ایک اللہ کو مانتے ہیں، تو ہماری اولاد بھی اسی طرح ہو، ہماری اولاد بھی دین پر قائم ہو، ہماری اولاد بھی ایک اللہ کی پرستش اور ایک اللہ کی عبادت کرنے والی ہو۔ قرآن کریم کو جب آپ پڑھیں گے تو اس میں نظر آئے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب ایسی جگہ پر چھوڑا کہ جس کو آج مکہ معظمہ کہتے ہیں، تو وہاں پر چند دعائیں کی تھی کہ ان میں سے ایک دعا یہ تھی کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب مجھے نمازی بنا دیجئے اور میری ذریت کو بھی نمازی بنا دیجئے اور میری یہ دعا قبول فرما لیجئے۔ تو چند دعائیں کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور ان میں سے ایک دعا یہ تھی کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے بھی نمازی بنائیں، میری اولاد کو بھی نمازی بنائیں اور میری یہ دعا قبول فرما لیں۔ اور پھر آپ قرآن کریم پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب بیت اللہ تعمیر کرنے کا حکم دیا تو اس وقت بھی یہ دعا کی تھی کہ رب اجعلنی، اس وقت بھی یہ دعا کی تھی کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، کہ اے میرے رب کہ ہمیں اپنے تابع بنا کر رکھیے اور ہماری اولاد کو بھی اپنے تابع بنا کر رکھیے۔ اور قرآن کریم آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تو انہوں نے یہ دعا فرمائی کہ یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے میرے اللہ، اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کی تھی کہ یا بنیا، کہ اے میرے بیٹو، یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے دین کو چنا ہے اور تم لوگ اسی دین پر مرنا اور اسلام کی حالت میں ہی مرنا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کے اندر آپ دیکھیں گے کہ تمام نبیوں کی چاہت اور فکر ہوا کرتی تھی کہ جس دین پر ہم قائم ہیں، جس اللہ کو ہم مان رہے ہیں، تو ہماری اولاد بھی اسی دین پر قائم ہو، ہماری اولاد بھی اسی اسلام پر قائم ہو، ہماری اولاد بھی اسی خدا کی پرستش کرنے والی اور عبادت کرنے والی ہو۔ تو دوستو، قرآن کریم کے یہ الفاظ کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے لوگو اپنا آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی اس آگ سے بچائیے۔ کون سی آگ؟
کہ جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے کہ وقودها الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن کوئلہ نہیں ہوگا، لکڑی نہیں ہوگی، یا کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جس کو دہکانا پڑے گا کہ اس کو دہکایا جائے، بلکہ اس کا ایندھن تو انسان اور پتھر ہوں گے، جس کا ایندھن تو پتھر اور انسان ہوں گے، وہ دہکتی ہوئی رہے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ جو یہ دنیا کی آگ ہے یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، اور جس طریقے سے اور جس طرح یہ جہنم کا ایک حصہ، اس کے اندر اتنی تپش ہے، اتنی جلن ہے کہ آدمی اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اسی طرح جہنم کے ہر حصے میں اسی طرح تپش اور اسی طرح جلن ہے۔ تو میرے عزیزو، جب ہم ایک حصے کو ہم قبول نہیں کر سکتے، ایک حصے کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو جہنم جو 70 حصہ ہے ہم اس کو کیسے برداشت کر لیں گے؟ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد اللہ، کہ اس آگ پر فرشتے مقرر ہوں گے، اس آگ پر فرشتے مقرر ہوں گے، وہ فرشتے کمزور نہیں ہوں گے، وہ فرشتے کبھی یہ سوچ رہے ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو کا وہ جہنم ایک جیل خانہ ہے، ایک جیل خانہ، کہ کبھی ہمارے دماغ میں یہ سوچ ہو کہ ہم ان فرشتوں کو دور ہٹا دیں گے، کہ جس طرح ہم دنیا کی جیل خانے میں ہوتے ہیں تو جیلر کو مار دیا جاتا ہے، تو جیلر کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے، اس کو رشوت دے کر، اس کو یہ دے کر وہ دے کر اس سے اپنے چھٹکارا پا لیتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ ایسے نہیں ہو سکتا میرے عزیزو، وہ فرشتے اتنے طاقتور ہوں گے، اتنے طاقتور ہوں گے کہ تمام جیلر اگر اکٹھے ہو جائیں، تمام جہنمی اکٹھے ہو جائیں تو وہ ایک فرشتے کی طاقت کو برداشت نہیں کر سکتے، اتنے زبردست والے فرشتے ہوں گے۔ جہنم کی آگ کے بارے میں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو اتنا دہکایا کہ دہکتی دہکتی سرخ ہو گئی، اور 1000 سال تک اس کو دہکایا، پھر دوبارہ دہکایا 1000 سال تک، تو دہکتی دہکتی وہ سفید ہو گئی، پھر اور بھڑکایا اور بھڑکایا، اتنے بھڑکایا تو دہکتی دہکتی ایک سیاہ ہو گئی، اور آج بھی وہ آگ سیاہ ہے، کالی ہے۔ سوچو دوستو کہ ہم ایک کالی کوٹری میں نہیں رہ سکتے، بند کمرے کے اندر سے لائٹ چلی جائے، لائٹ آف ہو جائے تو ہم اس میں گھبرا جاتے ہیں کہ کیا ہو۔ تو میرا عزیزو سوچو کہ ایک کالی آگ ہم اس کو کیسے برداشت کر لیں گے؟ اس لیے میرے عزیزو ہم اپنی بھی فکر کریں، اپنے اولاد کی بھی فکر کریں، اور جہنم کے اوپر جو فرشتے مقرر ہیں وہ اللہ کی 1 منٹ کو بھی نافرمانی نہیں کرتے، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کی 1 لمحہ کے لیے بھی وہ نافرمانی نہیں کرتے، اللہ نے ان کو جن کاموں کو حکم دے دیا ان کی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور اسی کام کو کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ ایسے نہیں کہ ان کو ترس آئے گا تمہارے اوپر، رحم آئے گا تمہارے اوپر، ان کو رحم نہیں آ سکتا، کہ وہ لوگ وہ اسی لیے ان کو مقرر کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اللہ جو ان کو حکم دے گا وہ ان پر رہیں گے۔ اور جہنمی لوگ جب یہ عرض کریں گے ہمیں مہلت دے دی جائے، ہم سانس تو لے لیں، ہم بہت پریشان ہو گئے، تو فرشتے یہ حکم دیں گے کیا تمہارا پاس نبی نہیں آئے؟ کیا تمہارے سمجھانے کے لیے نہیں آیا کوئی؟ کیا تمہیں دین کی طرف بلانے والا نہیں آیا؟ کیا تمہیں نماز کی طرف بلانے والا نہیں آیا؟ کیا تمہیں اللہ کے حکم کو بجا لانے والا نہیں آیا؟ کیا تمہیں اللہ کے نبی کے حکم پر چلنے والا نہیں آیا تمہارے پاس؟ سمجھانے والا نہیں آیا؟ کون نہیں آیا؟ تمہیں کون سمجھانے والا نہیں آیا؟ تمہیں کس نے نہیں سمجھایا؟ تم نے اس وقت کیوں نہیں بات مانی؟ اس لیے میرے عزیزو بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کو نصیحت کریں،
ہم اپنی اولاد کو تعلیمات سکھلائیں کہ ہم اتنا اثر تو ڈالیں اپنے گھرانے کے اندر کہ ہمارا پورا گھرانہ دیندار ہو، پورا گھرانہ نمازی ہو۔ اگر کوئی ایک بھی نمازی ہوگا تو وہ اپنا آپ کو عیب سمجھے کہ یار میں نماز نہیں پڑھتا، میرا پورا گھرانہ نماز پڑھتا ہے، تو اپنا آپ کو تنہا محسوس کرے، پھر اس کے اوپر اثرات پڑتے ہیں۔ لیکن آج کا ماحول تو یہ ہے کہ اگر ہمارے گھر کے اندر ایک نمازی ہے تو اس کو لوگ، اس کو پورا گھرانہ عیب کی نظر سے دیکھتا ہے۔ ہونا یہ چیز ہے کہ پورا گھرانہ اس کی تابعداری کرے، جو کر رہا ہے نیک عمل کر رہا ہے اس کے پیچھے چلے۔ اس لیے حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو دھمکایا جائے، نماز سکھائی جائے، اپنے ساتھ اس کو نماز پڑھایا جائے، اور جب 10 سال کی عمر ہو جائے اس کو اوپر تنبیہ کی جائے، اس کو پیٹا جائے، اس کو سمجھایا جائے، شریعت پر چلایا جائے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں بتلایا جاتا۔ اس لیے میرے دوستو دین سے بہت دوری ہوتی جا رہی ہے، پورا گھرانہ بے نمازی بنتا ہو جا رہا ہے، پورا گھرانہ اللہ کے حکموں کو توڑا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، کہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ہمارا عقائد صحیح ہوں، ہم اللہ کی ذات پر ایمان لانے والے ہوں، ہم اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے والے ہوں، فرشتوں پر ایمان لانے والے ہوں، رسولوں پر ایمان لانے والے ہوں، ہم صحابہ اکرام کو حق جاننے والے ہوں، اور ہم تمام ان باتوں پر عمل کرنے والے ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائی ہیں، اور ان طریقے پر چلنے والے ہوں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں بتلا کر چلے گئے ہیں۔ اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں گے، ان باتوں پر ہم چلیں گے، نبی کے طریقے پر چلیں گے، اللہ کے حکموں کو مانیں گے، تو میرے عزیزو پھر ہم اس آگ سے محفوظ ہو سکتے ہیں، ورنہ ہمارے لیے اس آگ سے بچانے کے لیے کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزو اس آگ سے بچنے کے لیے اپنے ایمان کی بھی فکر کریں، اپنے ایمان کی بھی حفاظت کریں، اور اپنے اولاد کو بھی اس آگ سے بچائے، اس کے ایمان کی فکر کرے، ضروری ہے، نہیں اس کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور ہمارے اولاد کو اور تمام امت مسلمہ کو اس جہنم کی آگ سے حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔